رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر جب مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے، اس چاند کو شوال کا چاند، عید کا چاند کہتے ہیں، اور اس رات کو عید کی رات اور چاند رات کہتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اپنی خیر اور برکتوں کے ساتھ تو گزر گیا، لیکن اس کے اختتام پر جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور یہ عید کی رات آتی ہے تو یہ عید کی رات بھی بے پناہ فضیلتوں اور برکتوں والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر امت مسلمہ کو ذکر کی، طاعت اور عبادت کی ترغیب دلائی ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کی بڑی بدنصیبی اور قسمت کی محرومی ہے کہ اس مبارک رات کو فضولیات میں، لغویات میں، بیہودہ کاموں میں، سیر و تفریح میں، چلنے پھرنے میں اور مختلف قسم کے کھیل اور گیم کے اندر گزار دیتے ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلتوں اور برکتوں سے ناآشنا اور ناواقف ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کتنی برکتوں والی رات ہے، کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی خیر والی رات ہے، اور ان کی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ یہ عید کی رات آئی ہے، لیکن اسی طرح بیہودہ باتوں اور کاموں کے اندر گزر گئی، فضولیات اور لغویات میں گزر گئی، اور وہ اس کی خیر اور برکت کو حاصل نہ کر سکے۔ کسی کی زندگی میں 30 مرتبہ آئی، کسی کی زندگی میں 40 اور 50 مرتبہ آئی، لیکن وہ اس کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اس کی برکتوں اور عظمتوں سے، اس کی فضیلت سے واقف ہیں، لیکن اس کی برکتیں حاصل کرنے سے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھئی اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس رات کے اندر ذکر کرنا، اس رات کے اندر اللہ کی طاعت میں اس رات کو اللہ کی طاعت میں گزار دینا یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر فرض اور واجب نہیں ہے، صرف اس رات میں عبادت کرنا اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونا، ذکر و اذکار، طاعت اور عبادت میں گزارنا اگرچہ مستحب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات کو اور اس رات کی فضیلتوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ اس رات میں عبادت فرض اور واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، یہ کس کے لیے دلائی ہے؟ ہمارے اور آپ ہی کے لیے دلائی ہے۔ آپ کی بیان کردہ ترغیبات کا کون مکلف ہوگا؟ ہم اور آپ ہی تو مکلف ہیں، اس لیے اگرچہ استحباب کے درجے میں ہے، لیکن تب بھی اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات کے آتے ہی وہ تو عشاء کی نماز تک نہیں پڑھتے، فجر کی نماز گول کر دیتے ہیں، بازاروں کے اندر گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، اپنے آپ کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس عبادت کا مہینہ صرف رمضان کا تھا اور اب ہم شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ جو عبادتیں رمضان المبارک کے مہینے میں کی تھیں، روزے رکھے تھے، تراویح کی نمازیں پڑھی تھیں، فرائض کا اہتمام کیا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، لیکن تمام کی تمام عبادتوں کا ثواب اس رات کے اندر فضولیات اور لغویات میں برباد کر دیتے ہیں، اور نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بن جاتے ہیں، آنکھوں کی بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں، گالی گلوچ اور طرح طرح کے کھیل اور طرح طرح کی چیزوں کے اندر اپنے وقت کو، پوری رات کو گزار دیتے ہیں۔ کتنی ہماری امت مسلمہ کی خواتین ہیں کہ وہ اس رات کو بنا اور سنگار میں گزار دیتی ہیں، پوری رات کھانے بنانے کے اندر گزار دیتی ہیں۔ اگر کھانا بنانا ہی ہے اور شیرینی وغیرہ تیار کرنی ہے تو اس درمیان ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں۔
تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے بھی نکال سکتی ہیں اور اس رات کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکتی ہیں۔ کتنے دکاندار ایسے ہیں کہ پوری رات خرید و فروخت کے اندر اپنے مال کے بیچنے کے اندر گزار دیتے ہیں اور اس رات کو اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے سامان کو فروخت کرتے وقت اپنی دکان پر اپنے شاپ پر بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی زبان پر ذکر ہوتا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے تھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق بن سکتے تھے کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس نے آدھی رات کا ثواب حاصل کر لیا، اور جس نے عشاء کے ساتھ فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا اس نے گویا کہ پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو آپ اپنے سامان کو فروخت کریں، دکان پر بیٹھے، لیکن عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے تو اس کی برکت اور فضیلت حاصل ہو سکتی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات عبادت میں گزارا جائے، کچھ حصہ اللہ کی طاعت اور عبادت کے لیے اور دعاؤں کے لیے بھی مخصوص کر دینا چاہیے اور کچھ وقت نکال لینا چاہیے تاکہ اس رات کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات کو صرف اپنی دکانوں کی چمک دمک میں گزار دیتے ہیں، گھروں کو بنانے سنوارنے اور مزین کرنے میں گزار دیتے ہیں، بازاروں کو زرق برق کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور کتنے مقامات شہر اور قصبات ایسے ہیں کہ جہاں رمضان المبارک کے بعد جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو صبح کو وہاں میلے لگتے ہیں، وہاں دن اور رات کی نمائشیں لگتی ہیں۔ وہ لوگ آخری عشرے کو بھی اپنے میلوں کے اندر سامان رکھنے میں، دکانوں کو سجانے میں گزارتے ہیں اور اسی طرح نمائشوں میں اپنی دکان لگانے میں گزار دیتے ہیں، اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو پوری رات یہ برکت والی بھی وہ اپنی دکانوں کو بنانے اور سنوارنے میں اور نمائشوں میں اپنی دکانوں کو سجانے میں اور سامان لگانے کے اندر گزار دیتے ہیں اور اس کی برکتوں کو اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، اگرچہ استحباب کے درجے میں ہے، اس کے اندر عبادت کرنا، ذکر و طاعت کرنا یہ مستحب ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے تو اس رات کے اندر بھی ہم اللہ کی عبادت اور طاعت کے اندر اس رات کو گزار کر اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں، اپنے وقت کو گھومنے پھرنے کے اندر ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو بد نظری میں اور گناہوں کے اندر ضائع نہ کریں۔ اس مبارک رات کو کیرم بورڈ کھیلنے میں، شطرنج کھیلنے میں، گیم دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، پوری رات ٹی وی کے دیکھنے میں، گپ شپ کرنے میں، اس طرح سیر و تفریح کرنے میں نہ گزاریں، گناہوں کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی طاعت اور عبادت میں گزار کر اس رات سے پورے طور پر مالا مال ہوں اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔